تو اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ایک آبادی کا کچھ حصہ افغانستان میں ہے اور کچھ پاکستان میں ہے۔ اب جو دونوں ممالک میں آمد و رفت ہوگی وہ ویزے اور پاسپورٹ کی کے ذریعے ممکن ہوگی۔ پاک ایران بارڈر ہے، اس کے دونوں طرف بلوچستان ہے، اور یہی ایران کے ساتھ ہوا؟ اس طرح کا علاقہ ہے کہ ہر جگہ سے آپ کراس بھی نہیں کر سکتے۔ کن علاقوں کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے؟ لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ ایران میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو مل سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نے برادر ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ 60 سالہ پرانا راہداری سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ روزے کیسے جا رہے ہیں سر؟ روزے کی بس اللہ کا شکر ہے، یہ آغاز ہوا ہے رمضان کا، اور روزے جو ان کا آغاز اچھا ہوا ہے۔ سبھی تو رات کو اچھی خاصی سردی ہوتی ہے اور دن میں بھی محل زیادہ پیاس وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا بھی ایشو نہیں ہے، کیونکہ پیاس کا مسئلہ جب جون اور جولائی اگست کے مہینوں میں بہت شدت پہ ہوتا ہے تب بھی لوگ روزے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ کی انٹرنل طاقت جو ہے نا وہ اس کو شو کرتا ہے، اس کا تعلق بیرونی عمل سے نہیں ہے۔ اچھا سر، پاکستان نے 6 دہائیوں پرانا 60 سالہ پرانا راہداری سسٹم جو بارڈر کوریڈور سسٹم تھا ایران کے ساتھ، اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب جو دونوں ممالک میں آمد و رفت ہوگی وہ ویزے اور پاسپورٹ کی کے ذریعے ممکن ہوگی۔ اب ظاہر ہے اس کے سماجی بھی اثرات ہیں اور دو ممالک کے درمیان بھی تعلقات کا بھی اس میں معاملہ ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ راہداری سسٹم ہے کیا؟ عابد صاحب، بلوچستان جو ہے نا یہ بھی بالکل جس طرح کے پی کا سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے نا، بالکل اسی طرح کا یہ علاقہ ہے۔ اس میں جیسے یہاں پہ ایک ہی علاقہ 2 ملکوں میں آتا تھا کہ بلکہ یہ جو افغانستان کے ساتھ سرحد ہے اس میں تو یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ جی ایک آبادی کا کچھ حصہ افغانستان میں ہے اور کچھ پاکستان میں ہے۔ اس طرح بنے تھے کہ یہ صدیوں سے لوگ چلتے رہے کہ ایک آبادی ایک جگہ پہ بنی اور وہ پھیلتی رہی، اور جب تقسیم ہوئی تو اس کا کچھ حصہ ادھر آ گیا اور کچھ ادھر آ گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور یہی ایران کے ساتھ ہوا؟ ایک وقت یہ آیا کہ پھر یہ طے کرنا پڑا کہ نہیں، یہ جو کھلے عام آمد و رفت ہے یہاں پہ تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا نا، لیکن ایران کے ساتھ ایک ارینجمنٹ تھا، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ اس طرح کا ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی ہے، کہ وہ جو اس کے خنجرات کے قریبی علاقوں کے لوگ ہیں، خاص طور پہ ڈرائیور صاحبان جو گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، مال بردار گاڑیاں، ان کے لیے بھی ایک الگ پاسپورٹ سے ہٹ کے ایک بک پوری ہوتی تھی، وہ اسی پہ ان کی انٹری اور ایگزٹ ہوتی تھی، کیونکہ پاسپورٹ پہ ایک بندہ جو ہے ڈرائیونگ کر رہا ہے اور بار بار آ جا رہا ہے تو وہ پھر کتنے پاسپورٹ استعمال کرے گا۔ ایران کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ایران کے بھی جو پاک ایران بارڈر ہے اس کے دونوں طرف بلوچستان ہے، پاکستانی بلوچستان ہے اور ایرانی بلوچستان ہے، اور دونوں طرف بلوچ آباد ہیں، صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کا آپس میں آنا جانا تھا، اور اس دور میں جب کوئی سرحدی کنٹرول اور انتظام بہت زیادہ نہیں تھا تو وہ معمول کے مطابق آتے جاتے تھے۔ جب یہ سرحدی نظام جو ہے یہ مضبوط ہونا شروع ہوا اور ڈاکومنٹیشن کی طرف یہ سارے معاملات گئے تو پھر ان علاقے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو یہ کن علاقوں کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے؟ 2 چیزیں یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو پاکستان اور ایران کے درمیان جو سرحد ہے یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ تقریباً 900 کلومیٹر کی سرحد ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، کلومیٹرز۔ دوسری 5 اضلاع ہیں پاکستان کے جن میں یہ راہداری سسٹم پہ آمد و رفت جو تھی پاک ایران بارڈر کے آر پار اس کی اجازت تھی۔ یہ ہیں چاگی، واشک، پنجگور، کیچ اور گوادر۔ ان 5 اضلاع سے لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ ایران میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو مل سکتے تھے، وہاں سے لوگ ادھر آ جاتے تھے، اور یہ کام ان کی آمد و رفت بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے ہوتی تھی اسی راہداری پہ جس پہ یہ آتے جاتے تھے۔ تو 60 سالوں سے رائج رہا ہے سسٹم، اور یہ لوکل کنٹرول
تھا ڈپٹی کمشنرز کے اور اسسٹنٹ کمشنرز کے تحت، وہیں کے انہی کی آفیسز سے یہ سارا ڈیل ہوتا تھا۔ پھر 3 مقامات ہیں بڑے جہاں سے یہ آمد و رفت ہوتی تھی، تافتان کا علاقہ ہے، مند اور گبد، یہ 3 علاقوں سے، ہاں یہ 3 جگہوں سے زیادہ تر سرحد پار کی جاتی تھی، کیونکہ وہ ریگستانی اور اس طرح کا علاقہ ہے کہ ہر جگہ سے آپ کراس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ ایران کافی عرصہ سے اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ اس نظام کو اپ گریڈ کیا جائے اور ڈیجیٹلائز کیا جائے اور کسی ایک سسٹم کے تحت اس کو لے کے آیا جائے۔ پاکستان کے بہت سے کنسرن ہیں جس طرح اس آمد و رفت کے ساتھ، اس طرح ایران کے بھی بہت سے کنسرنز ہیں۔ یہاں پہ یہ ایشو تھا کہ کیونکہ یہ معاملہ لوکل سطح پہ ڈیل ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز جو ہیں ان کے آفیسز سے یہ راہداریاں بنتی ہیں اور یہ سارا سلسلہ کنٹرول ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں جس طرح آپ باقی پورے ملک میں دیکھتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے آفیسز جو ہیں وہ جس طرح سے، جس انداز سے، جس میکانزم سے چلتے ہیں، وہ میرا خیال ہے نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نظام پورے ملک میں ایسا ہی ہے۔ تو اس میں جعلی اراداریوں کی شکایات بھی بہت زیادہ تھیں۔ اچھا، پھر غیر قانونی آمد و رفت کی شکایات بھی بہت تھیں، اور یہ تو آپ نے کلبھوشن یادو کے کیس وہ تو میں بہت بڑا کیس ہے، بہت زیادہ انٹرنیشنل ہائی لیول لائٹ کیس ہوا کلبھوشن یادو کے اس کیس کے بعد کہ لوگ کس طرح جعلی دستاویزات پہ ایران اور پاکستان کے درمیان سفر کر لیتے ہیں، ایران سے پاکستان کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پھر یہ صرف ایک معاملہ یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جا کے اپنے رشتہ داروں کو مل کے، دوستوں کو مل کے تو واپس آ جاتے تھے۔ یہاں ایسی بھی اطلاعات ہیں اور یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ تھوڑی بہت تجارت بھی کرتے تھے قانونی انداز میں۔ پاکستانی علاقے جو بہت دور دراز ہیں وہاں پہ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح۔ ایرانی شہر قریب ہیں، وہاں سے کھانے پینے کی بھی اشیاء، روزمرہ کے استعمال کی بھی اشیاء آ جاتی ہیں، وہاں سے پیٹرول ڈیزل بھی آ جاتا تھا، کچھ علاقوں میں ایران سے بجلی بھی آتی ہے۔ اچھا، یہ میں نے سوست میں یہ دیکھا کافی سال، اب تو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب میں وہاں پہ گیا، تو جو سوست بازار تھا نا چائنا والا، جی، پاک چائنا بارڈر کے قریب، جو پاکستان کا پہلا بڑا قصبہ یا شہر ہے، وہاں پہ مقامی چیزیں کم ملتی تھیں اور چائنا کی چیزیں زیادہ ملتی تھیں، حتیٰ کہ یہ انڈے وغیرہ جو ہیں یہ بھی چائنا سے آتے تھے اس وقت۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ چائنا سے یہ چیزیں آتی ہیں ساری۔ یہ جو لوکل تجارت ہے یہ چلتی ہے اور یہ ایران میں بھی تھی، لیکن اس لوکل تجارت کے ہٹ کے پھر سمگلنگ بہت زیادہ تھی۔ لیکن سر آپ اس کے ختم کرنے کے بعد کاروباری بھی اور سماجی بھی بہت بڑے اثرات آئیں گے۔ جی، یہ اس سے بڑے اثرات آئیں گے ان لوگوں کے درمیان جو بڑی آسانی کے ساتھ سرحد پار آ جا کے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو مل لیتے تھے۔ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، بچے ظاہر دوسرے ملک میں اگر دوسرے علاقے میں بیاہے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ میل ملاقات ہے۔ پھر بہت سی کھانے پینے کی اشیاء یا روزمرہ کے استعمال کی اشیاء بھی آتی جاتی ہیں سرحد کے آر پار۔ تو یہ مسائل تو ہوں گے، اسی طرح کے مسائل میں نے اسی لیے پاک افغان بارڈر کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں پہ بھی آپ نے گزشتہ سالوں میں دیکھا کہ اس طرح کے بہت سے مسائل آئے، مقامی لوگوں نے بہت ریزسٹ کیا اس کو، لیکن الٹیمیٹلی وہ ہوا۔ لیکن اس میں افغانستان کی گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ اس میں زیادہ جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ وہ ایران کی حکومت پہلے بھی یہ کہتی رہی ہے کہ اس سارے نظام کو باضابطہ بنایا جانا چاہیے۔ اچھا، پھر ابھی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح ایران میں لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں، وہ سسٹم بھی چینج ہوا۔ اب یہ چینج ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو سرحدوں کے آر پار آمد و رفت اور تجارت اور یہ ہے، اس کو باضابطہ بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور وہ میرے خیال میں سارا چیز وقت کی بھی اور انٹرنیشنل ضرورت بھی ہے۔ وہ ڈاکومنٹیشن پہ بھی آئے، پتہ چلے کہ کون لوگ جا رہے ہیں،
کون آ رہے ہیں، ان کی فریکوینسی کیا ہے آنے جانے کی، لے کے کیا جاتے ہیں، لے کے کیا آتے ہیں، یہ سارا آپ سسٹم ایک جب پاسپورٹ پہ جائے گا تو ڈیفینیٹلی پھر بایو میٹرک ویریفیکیشنز بھی آئیں گی اس میں، اور وہ سارا ڈیٹا مرتب ہو سکے گا جو آگے جا کے بہت سے مقاصد کے لیے استعمال بھی ہو سکتا ہے. اس چیز کو ریگولیٹ بھی کرے گا اور اس کو بہت مختلف انداز سے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، مختلف مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایون لوکل تجارت بھی ڈاکومنٹ ہو جائے گی کہ وہ کس رخ چل رہی ہے. جی ناظرین، نظام جو بھی قائم کیا جائے حکومت کی طرف سے یقیناً اس کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، تاہم حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے جو سماجی اور کاروباری اثرات ہیں اس سے عام لوگ متاثر نہ ہوں، اور جو اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی بات کو سنا جائے، ان کے مسائل کو بھی حل کیا جائے. دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. پاکستان زندہ باد.